بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں مسلمان قرآن اور حدیث سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ دل میں ہونی چاہیے تھی وہ صرف زبان کی حد تک رہ گئی، اور ہم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، اگر ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہیں ہے تو اللہ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک اللہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور اللہ مجھ سے محبت اسی وقت کرے گا جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سی چابی چاہیے، تو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کر دے داخل ہونے سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی حیرت سے پوچھا، ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون ہے جو انکار کرے گا جنت میں داخل ہونے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نصیحتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مل جائے اور جنت ہمارا مقدر بن جائے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، جس میں ایک ایسی بیماری کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اگر اس بیماری کے ساتھ ہم نے اس دنیا کو چھوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، وہ کون ہے جس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، تو اس کے پاس جنت کی ٹکٹ کہاں سے آئے گی؟ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ الطعام، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک کھانے کے ڈھیر سے، گندم کا ہو سکتا ہے، جو کا بھی ہو سکتا ہے، ایک کھانے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، فادخل یداہ فیہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا، تو کیا ہوا؟ فنالت اصابعہ بلالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیاں تھیں وہ گیلی ہو گئیں۔ جب ہاتھ داخل کیا ڈھیر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گیلی ہو گئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے اے اس کھانے والے ڈھیر کے مالک، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، قال اصابتہ السماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے یہ جو گیلا مال ہے اس کو نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے کہ یہ مال گیلا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم جاری کر دیا، من غش، جس نے دھوکہ دیا، کسی بھی قسم کا دھوکہ دیا، کسی بھی قسم کا دھوکہ دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی پوسٹوں کے اوپر لوگ دھوکہ دے کر آتے ہیں، سفارشیں لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب یونیورسٹی کے امتحان ہو یا اسکولوں کے امتحان ہو، کالجوں کے امتحان ہو، اس میں وہ نقل کرتے ہیں، اور ہمارے وہ تاجر جو سودا بیچتے وقت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، یا مال کچھ دکھاتے ہیں ہوتا کچھ ہے۔ تو ان سب کے لیے بے شک یہ حج کرتے پھرے، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، نمازیں پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو دھوکہ وہ کسی قسم کا بھی ہو، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دھوکہ دہی سے دور رکھ،
اور ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کر دے کہ ہم اپنی محبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص کریں، اور خالص اس وقت ہوگی جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، کیونکہ اتباع رسول میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملے گی جو سب سے بڑی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ بڑی ہے، وہ سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، زبان سے صرف کہنے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اوپر جان بھی قربان ہے، میرے ماں باپ قربان ہے، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم۔